میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری بات کا جواب دینا کہ آپ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کس سے زیادہ؟ اللہ کے نبی ایک حدیث شریف میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کوئی شخص پکا سچا مومن ایمان والا بن ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ مجھ کو اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا جہان کے لوگوں میں سب سے زیادہ وہ مجھ سے پیار اور محبت نہ کرنے لگے۔ بتاؤ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں ہے؟ اب سنو میری بات، دل تھام کے سنو۔ آپ نے کہا ہے کہ ہمارے دلوں میں آقا کی محبت ہے، کہا ہے کہ نہیں؟ اور سب سے زیادہ ہے۔ آؤ محبت کرنے کا طریقہ ہم صحابہ کرام سے سیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ جو محبت صحابہ نے کی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، ویسی محبت رہتی دنیا تک کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سچی محبت آقا صحابہ نے کی ہے، حقیقی محبت صحابہ نے کی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے صحابہ نے دیکھا، اپنے کانوں سے ان کی باتوں کو صحابہ نے سنا۔ صحابہ آپ کی معجزات کے گواہ ہیں۔ آپ سے سب سے زیادہ محبت کی ہے تو صحابہ کرام نے کی ہے۔ آؤ صحابہ سے سیکھتے ہیں کہ محبت کا طریقہ کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ نوجوانی میں ایمان لیا تھے اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں پیوست تھی۔ معاذ ابن جبل ایمان لانے کے بعد سے ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، صبح ہو کہ شام ہو، دن ہو کہ رات ہو، ہر وقت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ آقا کے ساتھ تھے۔ آقا بازار میں ہوں تو معاذ آپ کے ساتھ، آقا مسجد نبوی میں ہوں تو معاذ آپ کے ساتھ، آقا میدان جہاد میں ہوں تو معاذ آپ کے ساتھ، ہر وقت معاذ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کیا فرمایا؟ غور سے سنو کیا فرمایا؟ فرمایا معاذ جاؤ، تم یمن چلے جاؤ، میں تم کو یمن کا گورنر بناتا ہوں، یمن کا چیف منسٹر بناتا ہوں، یمن کا پرائم منسٹر بناتا ہوں، یمن کا گورنر بناتا ہوں۔ آج سے تم یمن جاؤ، وہاں کی گورنری، وہاں کا اقتدار، وہاں کی حکومت میں تمہارے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ لوگوں نے دیکھا کہ معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، غم اور افسوس کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہونے لگے۔ دوستوں نے پوچھا کہ معاذ یہ تو خوشی کا موقع ہے، تمہیں یمن کا اقتدار مل رہا ہے، وہاں کی گورنری مل رہی ہے، وہاں کی حکومت مل رہی ہے، خوش ہونا چاہیے، تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اے معاذ تم پریشان کیوں آؤ؟ تو معاذ ابن جبل جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں معاذ کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے کرسی نہیں چاہیے، میری دل کی خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر سانس مدینے میں نکلے۔ اے لوگوں اگر میں یمن چلا جاؤں گا تو آقا کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھوں گا؟ اگر میں یمن چلا جاؤں گا تو آقا کی مجلس میں شریک ہو کر آپ کی فیوض و برکات سے فیض کیسے حاصل کروں گا؟ اگر میں یمن چلا جاؤں گا تو اپنی آنکھوں کو آقا کے دیدار سے ٹھنڈا کیسے کروں گا؟ مجھے حکومت نہیں چاہیے، میری دل کی خواہش اور تمنا تو یہ ہے کہ جب میری زندگی کا آخری سانس نکلے تو میرا سر ہو اور آقا کا قدم ہو۔
میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ حضرت معاذ ابن جبل کی محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ الفت ہے۔ لیکن آگے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ معاذ تھوڑی دیر کے بعد مجلس سے اٹھے اور گھر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد گھر سے واپس آتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے آقا، میں یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گیا۔ لوگوں کو حیرانی ہوئی، ساتھیوں نے پھر پکڑا معاذ کو، اے معاذ، تم تو ابھی کہتے تھے کہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میں مدینے میں رہوں، میری تمنا یہ ہے کہ میری صبح و شام مدینے میں گزرے، اور اب کہتے ہو کہ یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو معاذ جو جواب دیتے ہیں وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ معاذ یہ کہتے ہیں کہ میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ میں مدینے میں رہوں، میری خواہش اور تمنا یہی ہے کہ میری زندگی کا ہر سانس مدینے میں نکلے، مگر میرے سامنے قرآن کی ایک آیت ہے جس نے مجھے یمن جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ کیا کہتا ہے اس میں؟ کہتا ہے اے مسلمانوں سنو تم بھی غور سے، اے مسلمان مردوں اور عورتوں، جب تمہارے سامنے خدا کا کوئی حکم آ جائے یا تمہارے سامنے نبی کا کوئی حکم آ جائے تو اب تمہاری خواہش کی کوئی حیثیت نہیں، اب تمہاری چاہتوں کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری تمناؤں کی کوئی حیثیت نہیں، اب تو تم پر فرض ہے کہ نبی کے حکم پر عمل کرو۔ معاذ کیا کہتے ہیں کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے مدینے میں رہوں، مگر نبی کا حکم ہے کہ یمن جاؤ، میں اپنی خواہش کو کچل رہا ہوں، اپنی آرزو اور تمنا کو پیروں تلے روند رہا ہوں، اور نبی کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے مدینے جا رہا ہوں۔ یہی نبی سے محبت کا سب سے آخری نقطہ ہے، اور یہی عروج ہے نبی سے محبت کرنے کا۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں، آج ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صبح سے شام تک ہم اپنی خواہشات کی دہلیز پر نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، اور جو ہمارا جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور نبی کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ محبت نہیں عداوت ہے، یہ محبت نہیں دھوکہ ہے، یہ محبت نہیں فریب ہے، یہ شیطنت ہے جس میں آج امت مبتلا ہے۔ آؤ آج سے ہم طے کریں کہ ہم اپنی خواہش کو چھوڑیں گے اور نبی کی سنت پر عمل کریں گے۔ کیوں بھئی تیار ہو اس کے لیے؟ ہم اپنی چاہتوں کو چھوڑیں گے، نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ کتنے جوان اور ادھیر عمر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں۔ ایک طرف نبی سے محبت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف نبی کی سنت کو کھرچ کے نالیوں میں بہاتے ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ آؤ ہم طے کریں کہ آج سے ہم اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجائیں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا کی سنت ہے تو دنیا مجھے کچھ بھی کہے، میں اپنے چہرے کو اس سنت سے سجاؤں گا۔ میں آقا کے دشمنوں جیسا اپنا چہرہ نہیں بناؤں گا، میں اپنے آقا جیسا چہرہ بناؤں گا۔ میں آقا کے دشمنوں کی نقل نہیں اتاروں گا، میں تو اپنے آقا کی نقل اتاروں گا۔ میں اپنا آئیڈیل آقا کے دشمنوں کو نہیں بناؤں گا، میرے لیے آئیڈیل تو صرف اور صرف میرے آقا کی شخصیت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اسی کو بیان فرماتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج نبی سے محبت کرنے کا گر میں تم کو سکھاتا ہوں، نبی سے محبت کرنے کا نسخہ میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر نبی سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو
تو آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک نبی کی ایک ایک نصیحت پر عمل کروں گا، نبی کی ایک ایک تعلیم کو سینے سے لگاؤں گا، اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اپنی آخرت کو اور اپنی دنیا کو سنوارنے کی فکر کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا۔ فرماتے ہیں کہ آؤ میں دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان بننے کا تمہیں طریقہ سکھاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے پاس گھر نہیں ہے، فکر مت کر۔ تیرے پاس کھیتی باڑی نہیں ہے، فکر مت کر۔ تیرے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، فکر مت کر۔ تیرے پاس روپیہ پیسہ ٹکا نہیں ہے، فکر مت کر۔ اگر تیرے پاس 4 خوبیاں ہوں گی تو ساری دنیا تیرے قدموں میں ہوگی اور تو سب سے آگے ہوگا۔ میرے دوستو وہ 4 خوبیاں ہیں کیا؟ دیکھو حضرت معاذ ابن جبل نے ہمیں بتا دیا رضی اللہ عنہ نے کہ نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ کی باتوں پر عمل کرو، آپ کے حکم کو زندہ کرو اور اپنی خواہش کو پیچھے ڈال دو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ نے اپنے اندر نبی کی تعلیمات کو اپنانے کا جذبہ پیدا کر لیا تو آپ دنیا میں سب سے بہترین انسان بن جائیں گے۔ فرماتے ہیں اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا۔ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر، پھر دنیا اگر تیرے پاس نہیں ہے تو اس کی فکر مت کر۔ اللہ تجھے عزت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے گا۔ وہ 4 خوبیاں ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو کہ جو سنو گے اس پر عمل کرو گے۔ اور نبی سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرو۔ سیرت کے جلسے میں بیٹھنے والوں سن لو کان کھول کے کہ سیرت کا سب سے اہم پہلو نبی کی وہ تعلیمات ہیں جو آپ نے امت کے سامنے رکھی ہیں۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام زور زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام جبر و استبداد سے نہیں پھیلا، اسلام تو بہترین اخلاق اور عمدہ کیریکٹر سے پھیلا ہے۔ آج امت نے اپنے کیریکٹر کو خراب کر لیا ہے، ہمارے دوست بھی دشمن بن گئے اور اپنوں نے بھی منہ پھیر لیا۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں کیا؟ نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں گریبان میں جھانکو، نبی کی یہ تعلیمات ہماری اور آپ کی زندگی میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب سے پہلی خوبی فرماتے ہیں 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر تو تو دنیا کا سب سے بہترین اور کامیاب انسان بن جائے گا۔ اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا۔ حفظ امانت، سب سے پہلی خوبی۔ میرے دوستو یہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کرتے آپ، کیونکہ نماز پڑھنا بھی فرض ہے، روزہ رکھنا رمضان کا فرض ہے، پیسے والے کے اوپر زکوٰۃ کرنا اور حج کر زکوٰۃ دینا اور حج کرنا فرض ہے، ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، لیکن اگر تم دنیا کے کامیاب اور بہترین انسان بننا چاہتے ہو تو 4 خوبیاں اور اپنے اندر پیدا کرو۔ ان 4 خوبیوں میں سے پہلی خوبی حفظ امانت۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی خوبی اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ آج سے یہ طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق یا کسی کی کوئی امانت میری طرف نکلے گی تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کو ادا کر دوں گا۔ جو دوسروں کے حق کو ادا کر کے دنیا سے جائے اس سے زیادہ بہتر اور کامیاب انسان کوئی ہو نہیں سکتا۔
حفظ امانت، جس کی بھی امانت، جس کا بھی حق تیری طرف نکلا ہو، ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کو ادا کر، تو دنیا کے بہترین انسانوں میں اللہ تیرے نام کو شامل کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمان بے ایمانی کر رہا ہے، دوسرے کا حق مار رہا ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہنوں کا حق مار رہے ہیں، پڑوسی پڑوسی کی حق تلفی کر رہا ہے، طاقتور کمزور کا حق دبا رہا ہے، اور موت کا خوف دل سے نکل چکا ہے۔ یاد رکھو، جس نے دوسرے کے حق کو ادا کیا ہوگا، امانت کو ادا کیا ہوگا، حق تلفی اور خیانت سے بچا ہوگا، اسی کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، اسی کے روزے بھی قبول ہوں گے، اسی کا حج بھی قبول ہوگا، اسی کی زکوٰۃ بھی قبول ہوگی۔ اور اگر دنیا سے کوئی حق تلفی کر کے کسی کی امانت میں خیانت کر کے گیا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی عبادت قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گی، اور اس کی عبادت کا خود اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی پہنچے گا، اس نے نمازیں بھی بہت پڑھی ہوں گی، روزے بھی بہت رکھے ہوں گے، حج بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، اس کی ساری نیکیاں ایک طرف رکھی ہیں، اور دوسری طرف لائن لگائے ہوئے وہ لوگ کھڑے ہیں جن کا حق مار کر کے آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو کہے گا کہ جو حقدار کھڑے ہیں ان کو اس کی نیکیوں میں سے حصہ دے دو۔ کسی کو نمازیں دے دی، کسی کو روزے دے دیے، کسی کو حج دے دیا، کسی کو زکوٰۃ دے دی۔ نمازیں تو نے پڑھی مگر دوسرے لے گئے، روزے تو نے رکھے مگر اجر و ثواب دوسرے کو مل گیا، زکوٰۃ تو نے دی، حج تو نے کیا مگر دوسرے لے گئے، تیرے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ آقا کیا فرماتے ہیں کہ اگر حقدار پھر بھی کھڑے رہ گئے اور نیکیاں اس کی ختم ہو گئی، تو پھر اللہ حکم دے گا کہ حقداروں کا گناہ اس کے سر پر لاد دو۔ جو گناہ تو نے کیا نہیں تھا، اس گناہ کی سزا اب تجھے بھگتنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو دنیا میں دوسروں کے حق کو مارا کرتا تھا، حق تلفی کرتا تھا، بے ایمانی کرتا تھا، امانت میں خیانت کرتا تھا۔ مسلمانوں، آج ہمارے درمیان، ہماری قوم میں یہ گناہ عام ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ باپ مرتا ہے، ابھی اس کا کفن بھی مہینہ نہیں ہوتا، بتاؤ اولاد میں جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ اور جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنا حق لینا چاہتا ہے اور کوئی بھی دوسرے کا حق دینا نہیں چاہتا۔ اگر ہم حق دینے والے بن جائیں تو جھگڑے جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو، کل قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے اپنا حق کیوں نہیں لیا، خدا پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ تو نے دوسرے کا حق ادا کیوں نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی کسی کا کوئی حق ہماری طرف نکلے گا، ہم ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دیں گے۔ کیوں بھائی ادا کرو گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اور دیکھو، کسی کا حق مار کے دنیا سے جانا، کسی کا پیسہ دبا کر کے، کسی کی زمین دبا کر کے، کسی کی امانت میں خیانت کر کے دنیا سے جانا، یہ اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ کے نبی کی دعاؤں سے بھی اس طرح کے پاپی کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہوتے تو مدینے کے ارد گرد کے گاؤں میں بھی اگر کسی کی وفات ہو جاتی تو لوگ اپنے مرنے والے رشتہ دار کو کندھوں پر اٹھا کر مسجد نبوی لاتے اور نبی کریم علیہ السلام سے کہتے حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ کیوں؟ صحابہ کا یہ ماننا تھا کہ جس کی نماز جنازہ آقا پڑھا دیں اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ لیکن آقا کا معمول کیا تھا؟
جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ آگے بڑھتے اور نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے پوچھتے کہ اس مرنے والے کی گردن پر کسی کا حق تو نہیں ہے؟ اگر معلوم ہوتا کسی کا حق ہے، کسی کے پیسے ہیں، کسی کے روپیے ہیں، کسی کی زمین ہے، کسی کا گھر ہے اس کی طرف، تو آپ پیچھے ہٹ جاتے۔ فرماتے تم اپنے اس ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کو دفن کر دو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ آقا کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا پاپی ہے کہ آقا کی دعاؤں سے بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، آؤ ہم طے کریں کہ جس کا بھی کوئی حق اور پیسہ ہماری طرف نکلے گا، ہم زندگی بھر اس کا خیال رکھیں گے اور اس کے حق کو، اس کے پیسے کو، اس کی امانت کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ عمل کرو گے اس پر؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نبی سے محبت کرنے والوں میں تمہارا نام شامل ہو جائے تو آؤ وعدہ کرو کہ ہم نبی کی اس تعلیم پر عمل کریں گے اور اپنی خواہش کو اور اپنی تمنا کو پیروں تلے رونیں گے اور نبی کے ارشاد کو انشاءاللہ زندہ کریں گے۔ نمبر 2، آپ فرماتے ہیں اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا حفظ امانت وصدق حدیث۔ دیکھو بڑی عجیب بات ہے، فرماتے ہیں کہ اگر نبی سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں تم اپنے نام کو شامل کرنا چاہتے ہو، دنیا کے بہترین انسان بننا چاہتے ہو، تو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کرو۔ اس میں سے دوسری خوبی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ دوسری خوبی کیا ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولوں گا تو ہمیشہ سچ بولوں گا اور زندگی کے ہر قدم پر جھوٹ سے پرہیز کرتا رہوں گا۔ جو جھوٹ سے بچے گا اور جب بھی بولے گا تو سچ بولے گا تو اللہ رب العزت نبی سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دے گا۔ اور آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور صبح سے شام تک 160 جھوٹ بولتے ہیں، دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، گھروں میں جھوٹ بولتے ہیں، مسجدوں میں جھوٹ بولتے ہیں، دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری زبان سے جو نکل رہا ہے ہمارا رب اس کو سن رہا ہے، فرشتہ ہمارے نام اعمال میں اس کو لکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، ہم جھوٹ بول کے بھول جاتے ہیں مگر فرشتہ اس جھوٹ کو نام اعمال میں لکھنا نہیں بھولتا، اور جو اس نے لکھ دیا ہے وہ کبھی مٹے گا نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات ہے، تمہیں جھوٹ بولنے والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، تمہارے تعلقات کن لوگوں سے ہونے چاہیے؟ دیکھو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تم جو بولتے ہو تمہارا رب سن رہا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا ملنا جلنا، تمہاری دوستی یاری ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو جب تم سچوں کے ساتھ تعلق رکھو گے تو تم بھی سچ بولنے لگو گے، اور اگر تم جھوٹوں کے ساتھ دوستی کرو گے تو ایک دن تم بھی جھوٹ بولنے لگو گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ غور کرو میری بات پر۔ انسان کبھی جھوٹ بولتا ہے کسی نقصان سے بچنے کے لیے، کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی انسان جھوٹ بولتا ہے کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے۔ مسلمانوں، میرا اور تمہارا ایمان ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو خدا ہے، نہ میرا جھوٹ مجھے نقصان سے بچا سکتا ہے اور نہ میرا جھوٹ مجھے فائدہ دلا سکتا ہے، نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم سچائی کے عادی بنو، نفع ہو کہ نقصان ہو
کوئی خوش ہو کہ ناراض ہو، کسی کی پرواہ مت کرو، ہمیشہ سچ بولو تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ فرماتا ہے 2 طرح کے انعامات سے تمہیں مالا مال کروں گا۔ کیا ہیں وہ انعامات؟ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب بھی بولو تو سچی اور درست بات زبان سے نکالو۔ اے اللہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے، صحیح اور درست بات زبان سے نکالیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرماتا ہے 2 نعمتیں ملیں گی۔ پہلا انعام یصلح لکم اعمالکم، تم اگر ہمیشہ سچ بولو گے اور سچائی کے عادی بنو گے تو میں سچائی کی برکت سے تمہارے بہت سے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا انعام تم سچائی کے عادی بنو گے تو سچائی کی برکت سے میں تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آؤ مسلمانوں ہم عہد کریں کہ ہم جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے۔ کیوں بھائی اس پر عمل کرو گے؟ ابھی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، آپ نبی سے محبت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو نبی کی ان تعلیمات پر عمل کرو، جب بھی بولو تو سچ بولو۔ اور دیکھو یہ کھیل مت سمجھو اسے، اگر تم نے دنیا میں اپنے آپ کو سچائی کا عادی بنا لیا تو اللہ رب العزت اس کا فائدہ آپ کو قبر میں پہنچائے گا۔ قبر میں کیا فائدہ پہنچے گا؟ جو آدمی دنیا میں سچ بولتا تھا، گھر میں ہو تو سچ بولے، دکان پر ہو تو سچ بولے، کوئی چیز لے رہا ہو تو سچ بولے، کوئی چیز بیچ رہا ہو تو سچ بولے، ہمیشہ سچ بولے گا۔ جب ایسا شخص مر کے قبر میں پہنچے گا تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ قبر میں پہنچنے پر فرشتے آئیں گے اس کے پاس، 2 فرشتے، اور اس سے 3 سوال کریں گے۔ پہلا سوال یہ کریں گے کہ یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ سچ بول کے دنیا سے گیا تھا تو کہے گا میرا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ دوسرا سوال کریں گے فرشتے، یہ بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے گا میرا دین دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال کریں گے فرشتے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون ہیں جن کو بھیجا گیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کریں گے فرشتے، تو وہ کہے گا یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ۔ ابھی وہ 3 سوالوں کے جواب دے کے خاموش ہوگا کہ آسمان سے خدا بولے گا اور کہے گا ان صدق عبدی، اگر یہ تو میرا سچا بندہ ہے، ارے یہ تو میرا سچا بندہ ہے، یہ دنیا میں بھی سچ بولتا تھا، قبر میں بھی سچ جواب دیے اس نے۔ اور پھر اللہ اعزاز کرے گا اور کیا کہے گا؟ فرشتوں سے پوچھے گا اس سچے بندے کو کہاں لٹا رکھا ہے؟ اے اللہ یہ تو قبر کی مٹی پہ لیٹا ہے۔ فرمائے گا نہیں، یہ سچا بندہ ہے، فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جاؤ اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو۔ اس کو کون سا لباس پہنایا ہے؟ اللہ یہ تو کفن کی 2 چادروں میں لپٹا ہوا ہے کہ نہیں یہ تو سچا بندہ ہے، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جاؤ اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ اور پھر فرمائے گا یہ سچا بندہ ہے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جاؤ اس کے قبر میں جنت کی طرف دروازے اور کھڑکیاں کھول دو۔ جو سچ بولے گا اس کو قبر میں یہ صلہ ملے گا۔ بتاؤ سچ بولنے کو تیار ہو؟ اور جو جھوٹ بولے گا اس کا کیا ہوگا؟ جب فرشتے قبر میں اس کے پاس پہنچیں گے، اس سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا کون ہے۔ وہ کہ تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ وہ فرشتے پوچھیں گے یہ کون تھے؟ وہ کہے گا میں انہیں نہیں جانتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت آسمان سے بولے گا، فرمائے گا ان کذب، ارے یہ تو جھوٹا ہے، دنیا میں بھی جھوٹ بولتا تھا، یہاں پر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔
اور پھر اللہ کیا کہے گا؟ اس جھوٹے کو تم نے کس پر لٹا رکھا ہے؟ صاحب قبر کی مٹی پر نہیں، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اسے قبر کی مٹی پر لٹاؤ۔ فَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، جاؤ اس کے نیچے جہنم کی آگ کا بستر بچھا دو، اس کو جہنم کی آگ کا لباس پہنا دو، اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف دروازے اور کھڑکیاں کھول دو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آؤ ہم طے کریں کہ جب بھی بولیں گے تو، ارے زور سے بولو، جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت۔ تیسری خوبی، اگر یہ چاہتے ہو کہ نبی سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں خدا آپ کے نام کو بھی شامل کر دے، تو آج سے طے کرو کہ نبی کی ایک ایک تعلیم پر، آپ کے ایک ایک حکم پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سے احکامات میں سے میں 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان 4 میں سے کتنی باتیں آ گئیں؟ 2 آ گئی، تیسری دیکھو، وحسن خلیقت۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو نبی سے محبت کرنے والوں میں اپنے نام کو شامل کرنا چاہتا ہے، دنیا کا بہترین انسان بننا چاہتا ہے، تو آج سے طے کر کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں اچھے اخلاق اور اچھی عادات کو اپناتا رہوں گا۔ جو اچھے اخلاق و عادات کو اپنے اندر پیدا کر لے، نبی سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں خدا اس کے نام کو شامل کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اچھے اخلاق و عادات کا کیا مطلب ہے؟ صرف اور صرف 3 کام کر لو، اچھے اخلاق والے بن جاؤ گے۔ کتنے کام کر لو بھائی؟ 3 کام کر لو، اچھے اخلاق والے بن جاؤ گے۔ سب سے پہلا کام یہ کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا، اس کو مس یوز نہیں کروں گا اس کا۔ آج جوانوں کے ہاتھوں میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، اور موبائل کو نیٹ سے جوڑو، جو چاہو دیکھو، مگر ڈرو اس رب سے جس نے تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ وہ تمہیں اندھا بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی نعمت سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ آج اس مجمع میں بہت سے جوان ایسے ہوں گے جو موبائل کو ہاتھ میں لیتے ہیں، گھر کے کسی کمرے میں بیٹھتے ہیں اور اندر سے کنڈی لگا لیتے ہیں، اور پھر بلو پکچر دیکھنا اور خرافات دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ نہ باپ آ سکتا ہے، نہ ماں، نہ بھائی آ سکتا ہے، نہ بہن، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مگر بے وقوف تو بھول گیا 70 پردوں کے پیچھے بھی تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ تیری پکڑ کرے گا تو کہاں بھاگنے کا تجھے کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اور آج سے طے کرو کہ ہم آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مسلمان مردوں کو بھی حکم دیتا ہے اور مسلمان عورتوں کو بھی، اور کیا کہتا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور دوسری طرف قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی، آپ مومن مردوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اور جب تم نظروں کی حفاظت کرو گے تو خدا تمہیں بدکاری سے بھی محفوظ کر دے گا۔ اور اے نبی، مسلمان عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو محفوظ رکھیں، نیچا رکھیں، اور جب نظروں کو نیچا رکھو گے تو خدا بدکاری سے تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری شرمگاہوں کو محفوظ کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہو تو 3 کام کرو۔ سب سے پہلا کام یہ کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، کیوں بھئی کرو گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام،
دوسرا کام یہ کہ اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ عام طور پر بچے کانوں میں لیڈ لگاتے ہیں اور فلمی گانے سنتے رہتے ہیں، رات بھر گزر جاتی ہے۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا سن رہا ہے؟ تو کہتا ہے قاری باسط کی قرات سن رہا ہوں۔ تو اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اپنے خدا کو نہیں دھوکہ دے سکتا۔ اس خدا سے ڈر جو تجھے اندھا اور بہرا بھی بنا سکتا ہے، اس کی پکڑ آ گئی تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ وہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ چھوٹ دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے۔ کیوں دیتا ہے چھوٹ؟ وہ چھوٹ اس لیے دیتا ہے کہ یہ بندہ آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے توبہ کر لے، کل نہیں تو پرسوں ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اب نہیں تو کچھ دن کے بعد ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ اور جب توبہ کا دروازہ تیرے لیے بند ہو جائے گا تو چھوٹ بھی ختم ہو جائے گی، پکڑ آئے گی اور دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا نہیں سکے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کرو، 3 کام کرو۔ پہلا کام اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، دوسرا کام اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اور تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھوں گا۔ زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان سے کسی کی غیبت مت کرو، اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا مت کہو، اپنی زبان سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ۔ زبان کا گناہ انسان کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری زبان ہے، ہم جب چاہیں اس کو ہلا لیں۔ نہیں، یہ زبان آپ کی نہیں ہے، یہ ہاتھ آپ کے نہیں ہیں، یہ پیر آپ کے نہیں ہیں، یہ جسم آپ کا نہیں ہے۔ اس جسم کا اور جسم کے ایک ایک روئے کا مالک تو رب ذوالجلال ہے، ہمارا جسم کا کوئی حصہ ہمارا نہیں۔ میرے دوستو، اپنی زبان کی حفاظت کرو ورنہ ہوگا کیا؟ ایک صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابی سے کہتے ہیں کہ آپ نمازیں پڑھا کرو، تہجد پڑھو، نفلی روزے رکھو، صدقہ خیرات کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ دیکھو کتنی نیکیاں، تہجد پڑھو، روزے رکھو، صدقہ خیرات کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے ان تمام نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو فوراً کیا کہتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تہجد قبول ہو، روزے قبول ہو، صدقہ خیرات قبول ہو، جہاد فی سبیل اللہ قبول ہو، تو ہمیشہ اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھنا۔ جس کی زبان قابو میں ہوگی اس کی نیکیاں قبولیت کے درجے کو پہنچیں گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنی زبان سے کوئی غلط بات انشاءاللہ کبھی نہیں نکالیں گے، اور ہمیشہ زبان کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، وہ اچھے اخلاق و عادات والا بن جائے گا، اور جس کے اخلاق اچھے اور عادتیں اس کی اچھی ہو گئیں، نبی سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں خدا اس کے نام کو شامل کر دے گا۔ کیوں بھائی؟ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت فی طعمت۔ آخری خوبی، اگر نبی سے محبت کرنے والوں میں اپنے نام کو شامل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کرو۔ سب سے پہلی خوبی یہ کہ جب کسی کا کوئی حق یا امانت آپ کی طرف نکلے تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کو ادا کر دو۔
دوسری خوبی یہ کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولو تو سچ بولو۔ تیسری خوبی یہ کہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق و عادت کا حامل بناؤ، عادی بناؤ، یعنی تین خوبیاں پیدا کرو۔ زبان کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ آخری خوبی فرماتے ہیں اگر نبی سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں اپنے نام کو شامل کرنا چاہتے ہو تو آخری خوبی یہ پیدا کرو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا۔ اگر کھانا حلال ہو، پینا حلال ہو، کمائی حلال ہو، کاروبار حلال ہو تو نبی سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں خدا آپ کے نام کو شامل کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج امت دولت کمانے میں، روپیہ جمع کرنے میں لگی ہوئی ہے اور ہمارے ذہنوں سے حرام و حلال کا فرق نکل گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ آج مسلمان سودی لین دین میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے سود حرام ہے، اور اگر کوئی نہیں بچے گا سود سے تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ کہتا ہے جس نے دنیا میں سود کھایا، سودی لین دین میں مصروف رہا، وہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچے گا تو اس حال میں پہنچے گا کہ ایسا لگے گا جیسے اس کے اوپر جن سوار ہو گیا ہے۔ کبھی روئے گا، کبھی ہنسے گا، کبھی گرے گا، کبھی بھاگے گا۔ دیکھنے والے پہچان لیں گے کہ یہ وہ بد نصیب ہے جس نے دنیا میں سودی کاروبار کیا تھا اور سود کھانے اور لین دین میں مصروف تھا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر میں جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ لکھ دیا ہے، اور ہمیں اختیار دیا ہے کہ جو خدا نے تیری تقدیر میں لکھا ہے وہ اختیار ہے تجھے، چاہو تو حلال طریقے سے لو، چاہو حرام طریقے سے لو، پر ملے گا اتنا ہی جتنا خدا نے تقدیر میں لکھا ہے۔ جب اتنا ہی ملنا ہے تو پھر حرام کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے دوستو، میری یہ بات سن لینا کہ تھوڑا کماؤ، حلال کا کماؤ، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ حلال میں برکت ہوگی، اس کا کیا مطلب؟ کیا اگر ہم رات میں اپنے گھر آئیں، 1000 روپے حلال کا کما کے لائیں اور رات میں تکیے کے نیچے رکھ دیں تو کیا برکت ہوگی؟ صبح کو وہ 1500 ہو جائے گا؟ برکت کا مطلب کیا ہے؟ 1000 سے 1500 میں بدل جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، 1000 صبح کو بھی 1000 رہے گا، لیکن برکت کا مطلب یہ ہے کہ خدا تھوڑے سے پیسوں میں غیب سے تیرے سارے کاموں کو مکمل کر دے گا، تجھے بیماریوں سے بچائے گا، تجھے چوروں سے بچائے گا، تجھے کچہری اور کورٹ کے چکروں سے بچائے گا۔ خدا تھوڑے سے پیسوں میں غیب سے تیری تمام ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ اور جب رزق حرام گھر میں آئے گا تو یاد رکھو چین و سکون گھر سے باہر چلا جائے گا۔ حرام گھر میں آئے گا تو اپنے ساتھ بیماریاں لے کے آئے گا، پریشانیاں لے کے آئے گا، آفتیں لے کے آئے گا۔ آج سے طے کرو کہ ہم تھوڑا کمائیں یا زیادہ کمائیں، انشاءاللہ حلال کا کمائیں گے اور حرام سے اپنے دامن کو بچائیں گے۔ جو شخص محض اپنے رب کے ڈر سے حرام کو چھوڑے گا، اس کے پاس دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ حرام کمائی کر سکتا ہے، کوئی نہیں روکے گا اسے، مگر خدا کے ڈر سے وہ حرام کو چھوڑتا ہے تو اس کو ملے گا کیا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم کی ایک آیت میں 2 طرح کے وعدے فرماتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ شخص جو خدا کے ڈر سے حرام کو چھوڑے اور تقوی والے راستے کو اختیار کرے، اللہ نے جن چیزوں کو اس سے منع کیا ہے ان سے رک جائے، تو اس کو کیا ملے گا؟ خدا کہتا ہے تو میرے ڈر سے حرام کو چھوڑ تو میں تجھے 2 طرح کے انعامات سے مالا مال کروں گا۔ پہلا انعام یہ کہ تجھے جب تو کسی پریشانی میں گھرے گا، کسی مصیبت میں گھرے گا، کسی آفت میں گھرے گا، تو غیب سے میں تجھے ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ عطا کر دوں گا۔ پریشانی سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کر کے حرام کو چھوڑے، تقوی کے راستے پر چلے، تو اللہ 2 وعدے کرتا ہے اس سے۔ پہلا وعدہ یہ کہ جب وہ پریشانیوں میں گھرے گا تو میں اس کے لیے غیب سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دوں گا، اور دوسرا وعدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو میرے ڈر سے حرام کو چھوڑے گا تو میں اس کو ان راستوں سے رزق عطا کروں گا جن کا خیال بھی کبھی اس کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ کون وعدے کر رہا ہے؟ یہ اللہ وعدے کر رہا ہے، یہ کوئی سیاسی لیڈروں کا وعدہ نہیں ہے، یہ الیکشنی وعدے نہیں ہیں، یہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے۔ اور وہ وعدہ کر کے کہتا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ جو وعدہ کر لیا وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری دم تک جو کمائیں گے، جو کھائیں گے، وہ حلال کا ہوگا، اور ہر زندگی کے ہر قدم پر حرام کمانے اور کھانے سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے۔ میرے دوستو، میں نے بات یہاں پہ شروع کی۔ آپ جمع بیٹھے ہو، میں رات بھر بولتا رہوں تو رات بھر سنتے رہو گے، کیوں بھائی؟ چاہے جہاز چھوٹ جائے آپ کو سناتا رہوں میں، رات بھر کی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس بات کا ہے کہ آدمی تھوڑا سا سنے اور اس عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ سنے کہ جو سنوں گا اس پر عمل کروں گا۔ عمل کرو گے بھائی، اللہ کے نبی سے محبت کرنا ایمان کامل کا ذریعہ ہے، ایمان کامل کا جز ہے۔ اللہ ہمیں آپ سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ سے سچی محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی تعلیمات کو انسان سینے سے لگائے اور آپ کی ارشادات پر عمل کرے، اپنی خواہش کو چھوڑے اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ میں نے آپ کے سامنے نبی کا ایک ارشاد رکھا ہے جس میں 4 باتیں آپ نے فرمائی۔ جو اپنی خواہش کو چھوڑے گا اور نبی کی ان 4 باتوں پر عمل کرے گا، اپنی خواہش کو چھوڑے گا اور اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجائے گا، وہ نبی سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ محلے کی ایک کمیٹی ہے جس میں نوجوان ہیں، اور وہ آپسی مشورے سے ہر سال ایک دینی اجتماع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کمیٹی کے تمام افراد کو نبی سے سچی محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جن جن ساتھیوں نے اس اجتماع میں حصہ لیا ہے جانی اور مالی، اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہر ایک کی محنت کو قبول فرمائے۔ مدرسے والے یہ مولانا رحمت اللہ ہیں اور رحمت علی ہے، اور ان کے بھائی مولانا عظمت علی، دونوں قاری صاحبان، ایک بڑے قاری صاحب ہیں، ایک چھوٹے قاری صاحب ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنا تعاون پیش کیا۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنائیں گے اور الحمدللہ ہم بھی ہیں، حضرت کو رخصت کیجئے گا اور دعا میں جو ہے شریک ہو جائیے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک،
اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل العفو والجود والكرم والإحسان. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرما، ہم سب کے لیے عمل کی راہ کو آسان فرما. اے اللہ ہمیں اپنے حبیب سے سچا عشق نصیب فرما. آپ سے محبت کرنے والوں میں ہمارے ناموں کو بھی شامل فرما. اے اللہ ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو حدیث سنی ہے ہم ارادہ کرتے ہیں اس پر عمل کریں گے. اے اللہ ہمیں امانت کو اور دوسروں کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. جھوٹ کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے. ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، کانوں کی حفاظت فرما، زبانوں کی حفاظت فرما. اچھے اخلاق والا ہم سب کو بنا دے. اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما. حرام کمائی سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک میں امن و امان کو پیدا فرما. نفرت کے پجاریوں کو ناکام فرما. پیار و محبت کو عام کرنے والوں کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما. ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دیکھو ساتھیوں میں جاؤں گا اور مجھے ابھی پھر واپس ڈھاکہ جانا ہے، وہ کلکتے جانا ہے. یہاں اور ساتھی بیٹھے ہیں، جلسہ چلے گا. آپ میں سے کوئی مسافے کی کوشش نہ کریں. میں سلام کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.